میں اس چٹاک پر لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ ابھی تو اسے پیریڈس میں نہیں آئے اور آپ میرا نکاح اس دودھ پیتی بچے سے کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی بھی نہیں، یہ ظلم ہے۔ اس کے ساتھ مجھے میچور لڑکی چاہیے جو میری شدتوں کو برداشت کر سکے۔ مگر دادی جان کہنے لگیں، دیکھو جازب، وہ لاوارث ہے اور تم قبیلے کے سردار ہو۔ اگر تم نے اس سے نکاح نہ کیا تو قبیلے میں ہماری رسوائی ہوگی۔ جازب شاہ کو مجبوراً اپنی لاوارث کزن سے نکاح کرنا پڑا۔ جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہ فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ غصے سے کہنے لگا، یہ رونا کس بات کا؟ اپنے اس عاشق کو یاد کر رہی ہو جس کے ساتھ بستر خراب کر رہی تھی؟ وہ روتے ہوئے جازب شاہ کو کہنے لگی، مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ جازب شاہ کی نظر فرش پر پڑی تو فرش سرخ تھا۔ نور کو باہوں میں اٹھا کر واش روم لے کر آیا اور اس کی ٹانگوں سے، ارے بیٹا، تم ہی تو کہہ رہے تھے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اب جب بیٹھے بٹھائے اتنی اچھی لڑکی ملی ہے تو انکار کیوں کر رہے ہو؟ یتیم لاوارث بچی، اوپر سے تمہارے مرحوم چاچا کی اولاد۔ ضد مت کرو، نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ دادی جان کے الفاظ سن کر جازب کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ دادی جان، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، بس کر دیں۔ میں 30 سال کا ہو چکا ہوں، جس لڑکی سے شادی کرنے کا وہ کہہ رہی ہے نا، وہ تو بالغ بھی نہیں ہوئی۔ اب وہ دادی جان سے کیسے کہتا کہ اس لڑکی کے تو ابھی مخصوص ایام بھی نہیں شروع ہوئے تھے۔ اسے ایک میچیور لڑکی چاہیے تھی جو اس کے جذبات کو، اس کے جنونیت کو سنبھال سکتی، اپنے وجود میں اس کی شدتوں کو پہلی رات ہی اتار سکتی۔ مگر مہر بانو تو اس کی آنکھیں بہت چھوٹی تھیں۔ تبھی دادی جان نے کچھ ایسا کہا جسے سن کر جازب شاہ شوق ہو چکا تھا۔ ہاں بیٹا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ معصوم بچی پر قبیلے والوں نے کاروکاری کرنے کو کہا ہے، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں۔ جلدی جا کر اسے یہاں لے کر آؤ ورنہ معصوم بچی پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اپنی دادی کی بات سن کر اس کا دماغ ہل چکا تھا۔ فوراً غصے سے باہر نکلا جب کارز پہلے سے موجود تھے۔ یک کے بعد دیگر کئی گاڑیاں ایک دوسرے کے پیچھے نکلی تھیں۔ 3 گھنٹے بعد وہ اس گاؤں میں پہنچ چکے تھے جہاں پنچایت سجی تھی۔ مجرموں کی طرح معصوم 16 سالہ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی، بابا سائیں، میری بات کا یقین کریں، آپ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں، مجھے مت مانے، میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی چکر نہیں تھا۔ لیکن ساتھ کھڑا لڑکا سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار کے بولنے لگا، جھوٹ بولتی ہے تو، بھائی بنا تھا وہ تیرا جو دونوں اسٹور روم میں بے حیائی پھیلا رہے تھے۔ ہمارے خاندان میں جو بھی لڑکی گناہ کرتی ہے تو اس سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ معصوم سی لڑکی روتے ہوئے کسی مسیحا کا انتظار کر رہی تھی جب جازب شاہ وہاں پر اپنے شانوں پر شال لٹکائے داخل ہوا تھا۔ جازب شاہ کو دیکھ کر وہاں پر جتنے بھی قبیلے کے سردار موجود تھے سبھی کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ جازب شاہ کا خوف اور غمگینتا نہ صرف اس کے گاؤں میں بلکہ اس کے علاوہ 10 گاؤں میں مشہور تھی۔ ہر کوئی اس سے خوف کھاتا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے ایک نظر نور کو دیکھا۔ جیسے ہی نور کی نظر جازب لالا پر پڑی تو جھٹ سے اس نے خود کو ان دونوں لڑکوں سے چھڑوایا تھا اور بھاگتے ہوئے آ کر جازب شاہ کے سینے سے لگی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر زمین بوس ہو چکا تھا۔ جازب شاہ کے پورے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے میں خود کو چھپائی پھر رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی، جازب لالا، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا را مجھے بچا لیں، یہ لوگ مجھے مار دینا چاہتے ہیں، میرا اس لڑکے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ جازب شاہ بڑے غصے میں ان لوگوں کو دیکھ کر کہنے لگا، میں اس لڑکی کو یہاں سے لینے آیا ہوں، اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھی تو وہ میرے قہر سے بچ نہیں پائے گا۔ اس نے نور کو اپنے پیچھے چھپا لیا تھا، جبکہ سامنے کھڑا ہوا لڑکا جسے دیکھ کر جازب شاہ کو شدید غصہ آیا تھا۔ عمر میں وہ جازب شاہ کے برابر کا تھا، سر جھکا کر کھڑا تھا اور شاید نشے میں بھی تھا۔ جازب شاہ اس کے پاس گیا اور سناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کالر سے پکڑ کر اسے کہنے لگا، سب کو بتاؤ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جان بوجھ کر اس معصوم بچے کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے اور اب اسے بھی اپنے ساتھ شامل کر رہے ہو۔ وہ فوراً خباثت سے جازب شاہ کو دیکھ کر کہنے لگا، جتنی معصوم لگتی ہے نا اتنی معصوم ہے نہیں، میرے ساتھ محبت کے دعوے کر رہی تھی، کتنی بار اپنا آپ مجھے سونپ چکی ہے، لیکن اب جب پکڑی گئی تو سارا الزام مجھ پر لگا رہی ہے۔ میں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، نور کے پیروں نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔
اس شخص نے تو اپنے مرے ہوئے ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے میں ذرا شرم نہیں محسوس کی تھی۔ بھلا وہ ایسے جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ جاسف شاہ نے اس کے منہ پر کئی تھپڑ چڑھے تھے اور پھر نور کو اپنے ساتھ گاڑی میں لا کر بٹھا چکا تھا۔ کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ اسے چھڑوا پاتا، لیکن تبھی قبیلے کا سردار کہنے لگا، تم اس لڑکی کو لے کر تو جا رہے ہو، لیکن اگر یہ دوبارہ اس گاؤں میں نظر آئی تو ہمارے ہاتھوں بچ نہیں پائے گی۔ سارا راستہ خاموشی سے گزر چکا تھا۔ جیسے ہی حویلی کے دروازے پر وہ پہنچے تو نور بھاگتے ہوئے جا کر دادی جان کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، جبکہ جازب شاہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ دادی جان نے اس معصوم پھول سے بچی کو دیکھا تو سینے سے لگا کر کہنے لگی، فکر مت کرو، تمہارے سر پر اب جازب شاہ موجود ہے، تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ چلو شاباش، نہا دھو کر اپنا حلیہ درست کر لو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ وہ سیدھا کمرے میں گئی تھی۔ کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے تھے وہ گندے ہو چکے تھے۔ جب کمرے سے باہر نکلی تو دادی جان سامنے موجود نہیں تھی۔ اسی وقت وہ صحن میں آئی تاکہ ملازمہ سے اپنے لیے کپڑوں کا ارینج کروا سکے، لیکن سامنے صحن کے کونے میں اسے تار پر ایک شرٹ اور ٹراؤزر لٹکا ہوا دکھائی دیا تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک کلر کا ٹراؤزر تھا۔ انہیں اتار کر وہ سیدھا واش روم میں آ گئی تھی، یہ جان تو وہ بھی کہ وہ جازب شاہ کی ہے۔ وہ نہا دھو کر گیلے بالوں میں وہ ڈھیلی ڈھالی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر آ گئی، جس میں وہ بالکل ایک معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ جازب شاہ کا دماغ ویسے ہی گھوم رہا تھا۔ اس لڑکی کو ان لوگوں سے بچا کر تو لے آیا تھا، لیکن اس کی دادی اس لڑکی کو اس کی بیوی بنانا چاہتی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر ہی وہ اپنا خون ابلتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یہ لڑکی عمر میں اسے واقعی میں بہت چھوٹی تھی۔ دبلی پتلی سی تھی وہ، تو اسے ایک بازو سے اٹھا سکتا تھا۔ بھلا وہ نازک سی لڑکی جسے لالا کہہ کر بلاتی تھی، وہ اس کی شدتوں کو کیسے سہ پاتی؟ پہلی رات ہی وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی، وہ کب تک اپنے جذبات پر قابو رکھتا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک چکے تھے، کیونکہ نور اس کی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے اپنے گیلے بالوں کو جھٹک کر اسی کی طرف آ رہی تھی۔ بے ساختہ جازب شاہ کی نظریں اس کے سینے کی طرف گئی تھی۔ بھلے اس نے کھلی شرٹ پہن رکھی تھی، لیکن پھر بھی اس کی دھڑکنیں شاید ہر پردے سے آزاد تھیں۔ ابھی تک اس لڑکی نے خود کو ٹھیک سے کور کرنا نہیں سیکھا تھا، تبھی سفید شرٹ کے اوپر سے ابھرتی اس کی نازک بازیں دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر تو جازب شاہ اپنی نظریں اس کے وجود سے ہٹا ہی نہیں پایا، پھر نظریں پھیر کر مٹھیاں بھیج کر سر ایک طرف جھٹک گیا، لیکن وہ بھاگ کر آئی اور سیدھا جازب شاہ کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اس کی نشیب و فراز اس وقت جازب شاہ کے سینے میں گھس چکے تھے۔ پورے وجود میں سرشاری اور سنسنی کی لہر جازب شاہ محسوس کرنے لگا۔ جب وہ اس کے سینے میں خود کو مزید کھینچ کر کہنے لگی، تھینک یو سو مچ جازب لالا، اگر آپ نہ آتے تو پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ لیکن جازب کے ذہن میں بار بار اس بے شرم قسم کے لڑکے کی باتیں گھوم رہی تھی جو رشتے میں اس کا کزن لگتا تھا۔ ایک جھٹکے سے خود سے اسے جدا کر کے کہنے لگا، بے شرم لڑکی، جیسے مجھے سے لپٹ رہی ہو نا، اس سے بھی تو ایسے ہی لپٹی ہوگی نا، تبھی تو اس نے تمہارا نہ جانے کتنی بار فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، تم اب کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی جو ہر ایک کے ساتھ اتنی کھل کر چپکتی پھرو گی۔ تمہیں اپنی عزت کا ذرا خیال نہیں ہے؟ اگر ابھی تمہیں یوں میرے سینے سے چپک کے کوئی دیکھ لے تو کیا سوچے گا ہمارے بارے میں؟ وہ تھوڑی سی شرمندہ ہو کر جازب کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ مجھے ڈانٹ کیوں رہے ہیں؟ آج سے 5 سال پہلے تو آپ بالکل بھی ایسے نہیں تھے، جب میں یہاں آپ کے پاس بابا کے ساتھ ملنے کے لیے آئی تھی۔ بابا کے چلے جانے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ اماں تو پہلے مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی، اور سوتیلی ماں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ وہ لڑکا تو ویسے بار بار میرے آگے پیچھے گھومتا تھا، میں تو اسے بھائی سمجھتی تھی، لیکن جیسے اس کے ارادوں کا پتہ چلا تو میں اس سے دور رہنے لگی۔ اس روز بھی وہ صرف اور صرف مجھ سے غلط کام کرنے آیا تھا، لیکن میں نے اس کو دور جھٹک دیا اور اس نے سب کے سامنے مجھے بدنام کر کے رکھ دیا۔ وہ معصومیت سے ایک ایک لفظ بول رہی تھی، لیکن جازب شاہ کو نہ جانے کہ اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جس طرح بار بار وہ اس سے چپک رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی باقی سب کے ساتھ بھی یوں ہی فری ہوتی ہوگی۔ تبھی دادی جان بھی کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ دونوں کو ایک ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ انہیں اس وقت وہ صرف اور صرف اپنی بہو کے روپ میں ہی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ تو یہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی کہ عمر میں لڑکی ان کے بیٹے سے کتنی چھوٹی ہے۔ وہ دونوں کو بس ایک کپل کی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ جازب شاہ کی اتنی باتیں سننے کے بعد بھی نور اس کا بازو پکڑ کر ہی کھڑی تھی۔ کھانا لگ چکا تھا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد نور تو کمرے میں جا کر
گہری نیند سو چکی تھی۔ دادی جان ایک بار پھر سے کہنے لگے، دیکھا کتنی پیاری بچی ہے، بھلے ہی 16 سال کی لیکن پھر بھی لگتا ہے عمر سے بڑی ہے۔ تمہارے ساتھ بالکل گڑیا جیسی لگے گی۔ تم دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگے گی۔ میں تو کہتی ہوں کہ اس سے پہلے اس کے قبیلے والے پھر سے کوئی بات نہ کرتے، اسی جمعے کو تمہارا نکاح کر دیتے اور پھر دھوم دھام سے ولیمہ کر کے پورے گاؤں کو دعوت دے لیں گے۔ اپنی دادی کے الفاظ سن کر وہ پھٹ پڑا تھا، کہنے لگا، دادی جان ہوش میں تو ہیں آپ؟ میں آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹی ہے، اور دوسرا میں اس لڑکی سے نکاح ہرگز نہیں کر سکتا، وہ مجھے لالا کہتی ہے۔ دادی جان کہنے لگی، شادی سے پہلے سب بہن بھائی ہوتے ہیں، لالا باجی ہی بلایا جاتا ہے، لیکن نکاح کے بعد رشتے بدل جاتے ہیں۔ بس تم اسی لڑکی سے شادی کرو گے، مسئلہ کیا ہے اس میں؟ اتنی پیاری اور خوبصورت ہے، لیکن وہ کیسے بتاتا کہ جس قدر اس کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ یہ لڑکی اس کا بچپنا، اس کا سکون خراب کر کے رکھ دے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو واضح الفاظ میں بول چکا ہوں کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ بہتر ہے کہ آپ میرے لیے خاندان کے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں، یہ لڑکی اس گھر میں ایسے بھی تو رہ سکتی ہے، ضروری ہے کہ ہمارے بیچ کوئی پکا رشتہ ہو۔ وہ چڑھ کر بولا تھا، لیکن دادی جان کے آگے سے ہار ماننا ہی تھا۔ کہنے لگی، دیکھتی ہوں کیسے دور بھاگتے ہو، ایسے جس طرح یہ لڑکی تمہارے قریب ہے نا، بچپن سے لے کر اب تک کہ تمہیں خود اپنا اسیر کر دے گی۔ دادی جان بھی گویا یہ بات اس کے پلے سے باندھ کر وہاں سے جا چکی تھی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ اس کی کوششیں یہی ہوتی تھی کہ صبح صبح گھر سے نکلے تو رات کو وہ نور کے سو جانے کے بعد ہی گھر لوٹے، کیونکہ وہ اس لڑکی کو جس قدر ہو سکے نظر انداز کرنا چاہتا تھا۔ اس روز دادی جان کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے وہ جلدی گھر چلا آیا۔ دادی جان کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کرتا رہا، جو ایک بار پھر نورنامہ کھول کر بیٹھ چکی تھی۔ بیٹا، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، پلیز تم شادی کر لو۔ اور ان کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا انہیں سلاتا صحن میں چلایا تھا تاکہ یہاں پر ٹھنڈی ہوا میں سانس لے سکے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر نے ویسے ہی جینا حرام کر رکھا تھا، لیکن سامنے ہوا میں جھولتی ہوئی ڈالیوں سے وہ لڑکی ڈنڈا اٹھا کر آم توڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ آم کا درخت اتنا اونچا تھا اور وہ دوپٹے کو ایک طرف باندھے بار بار اچھل رہی تھی۔ ایک بار پھر شاذب شاہ کی نظر اس کے دھڑکنوں پر مرکوز ہو چکی تھی۔ اس وقت اس نے جو شرٹ پہن رکھی تھی وہ کافی ٹائٹ تھی اور تھی بھی بمشکل تھائی تک آنے والی، اور نیچے ٹراؤزر تھا۔ وہ اچھل اچھل کر آم توڑنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر شاذب شاہ کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ ایک دم سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا، پسینے کی بوندیں ماتھے پر تمتمانے لگی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے پیچھے شاذب شاہ کی موجودگی کا احساس پاتے ہی وہ فوراً پلٹی۔ وہ غصے سے خوخار نظروں سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، ذرا شرم نہیں ہے تم میں لڑکی؟ یہ کیا کرتی پھر رہی ہو؟ گھر میں ملازم نہیں ہے، سامنے چوکیدار بھی بیٹھا ہوا ہے، تم یوں اچھل چل کر اپنا سراپا سب کے سامنے آ کرتی پھر رہی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ یہ میرا گھر ہے، تمہارا وہ گاؤں کا مکان نہیں جہاں پر تم میں ساری بے حیائیاں پھیلاؤ گی اور کوئی تمہیں کچھ کہتا نہیں پھرے گا۔ اور غصے سے بولا تھا۔ وہ چہرے پر معصومی سے جائے کہنے لگی، کھڑوس لالا کیا ہر وقت ڈانٹتا رہتے ہو؟ ایک آم میں توڑ رہی تھی، کب سے یہاں پر اچھل اچھل کر توڑنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن ٹوٹ ہی نہیں رہا، پلیز مجھے وہ توڑ دیں۔ وہ نخوت سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، پہلے ہی خاکہ بن چکی ہو اور یہ کیا طریقہ ہے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم اور ابھی تک تمہیں خود کو ٹھیک سے کور کرنا نہیں آیا۔ اس کے دھڑکنوں پر نظر گار کر ڈھکے چھپے الفاظ میں بولا تھا۔ جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر اپنے سینے پر اوڑھ لیا، کہنے لگی، یہ لیں بس، خوش؟ اب ڈھانپ لیا خود کو؟ لیکن وہ لب بھیج کر کہنے لگا، میں اس طرح ڈھانپنے کو نہیں کہہ رہا، جو جالی دار دوپٹہ تم نے کر رکھا ہے نا، اس کے باوجود تمہارا فکر اس میں سے واضح ہو رہا، تمہیں انڈر گارمنٹس پہن لینی چاہیے۔ وہ فوراً آنکھیں ٹمٹما کر اسے دیکھ کر کہنے لگی، وہ کس لیے پہنوں میں؟ اتنی گرمی میں جلن ہوتی ہے، ریشز ہو جاتا ہے، میں ایسے آزاد شیر ہوں، میں صرف سردیوں میں خود کو نیچے سے کور کرتی ہوں اور نہ ایسے گھومتی ہوں، ہوا لگتی ہے تو سکون آتا ہے۔ جس قدر بے حیا وہ لڑکی تھی، بے باکی میں اور لاؤبالی پن میں وہ جو کچھ بول چکی تھی، شاذب شاہ کا یہی بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھستا چلا جائے۔ اسے بازو سے کھینچ کر وہ اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا، کہنے لگا، تمہاری ساری ہوا تو میں ٹائٹ کروں گا، وہ بھی بڑے اچھے سے۔ دوبارہ اگر اس حلیے میں نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جاؤ ملازمہ کے ساتھ جا کر اپنا سامان لے کر آؤ اور آئندہ کے بعد یوں آزاد گھومتی نظر نہ آؤ مجھے۔ وہ ایک ایک لفظ جمع کر کاٹ کر بولا اور اس کی ڈانٹ سن کر سہم چکی تھی۔ اس کی ڈانٹ کا اتنا اثر تو ہوا تھا کہ وہ ملازمہ کے ساتھ
اسی روز مارکیٹ گئی تھی اور اپنے لیے برا لے کر آئی تھی۔ شام کو جب جاذب شاہ نے اسے دیکھا تو اس کے سچ میں نیچے کچھ پہنا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے سکون کا سانس لیا، کم از کم اس لڑکی کو تھوڑی بہت عقل تو آئی تھی۔ شاید بچپن میں ہی وہ ایسا کر جاتی تھی، اور جہاں پر وہ رہ رہی تھی وہاں پر ویسے ہی وہ لوگ اس پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے۔ اس گھر میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی تھی۔ نور کو لگا تھا کہ وہ اس گھر میں آ چکی ہے اور یہاں آنے کے بعد اب دوبارہ کبھی بھی اسے اپنے آبائی گھر میں وہ کالے سائے دوبارہ دکھائی نہیں دیں گے جن سے وہ ڈر ڈر کر اتنے سالوں سے رہ رہی تھی۔ اور یہاں آ کر اس نے کھل کر جینا شروع کیا تھا، لیکن ایسے کہاں خبر تھی کہ بہت جلد ایک بار پھر اس کی زندگی میں وہ کالے سائے لوٹ کر آنے والے ہیں۔ گاؤں میں بیٹھا ہوا دلاور غصے سے بل کھا رہا تھا، جس نے پورے خاندان میں کب سے یہ رٹ لگا رکھی ہوئی تھی کہ مجھے نور سے شادی کرنی ہے، لیکن نور تھی کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی اس کی بات پر دھیان دے رہا تھا کیونکہ عمر میں وہ اس سے کافی چھوٹی تھی۔ لیکن پھر اس نے دھیرے دھیرے نور کی زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں اسے اکیلا دیکھتا وہاں پر پہنچ جاتا، کبھی اس کا بازو پکڑ لیتا اور کبھی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگتا۔ اسی رات بھی اس نے اسے اسٹور روم میں بلا کر بہانے سے اس کی عزت تار تار کرنی چاہی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ چلاتے ہوئے باہر نکلی تھی اور سامنے سے ملازمین نے دیکھ لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ستیلی ماں نے بالٹی کھال نکالتے ہوئے دونوں پر الزام لگا دیا تھا تاکہ کسی طرح اس لڑکی سے ان کی جان چھوٹ سکے، لیکن دلاور کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ خود وہ شادی شدہ تھا، لیکن اس کے باوجود اسے اپنی بیوی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بار بار اس کا دھیان نور کی طرف ہی جاتا تھا کہ ایک بار اسے استعمال کر لیں، اس کے بعد چاہے بھاڑ میں جائے۔ وہ اپنے اشر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جاذب شاہ کے گھر کا پتہ لگوا چکا تھا، اور پھر اس رات نور گھبراہٹ کے مارے باہر شہر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب دادی جان بھی اس کے پاس چلی آئیں۔ انہیں شروع سے ہی اس سے بے تحاشا محبت تھی، کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی اور وہ اسے ہی اپنی بیٹی سمجھتی تھی۔ ابھی بھی وہ باہر بیٹھی تھی جب دادی جان اس کے پاس آ گئی اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ بعد میں کہنے لگی، بیٹا تمہیں جاذب شاہ کیسا لگا؟ یہ سن کر تو نور تھوڑا مسکرا کر کہنے لگی، انتہائی خڑوس لگتا ہے۔ پہلے تو وہ ایسے بالکل نہیں تھے، لیکن اب بات بات پر ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے پتہ نہیں ان کا کیا بگاڑ دیا، اور تو مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے، باتیں بھی سناتے رہتے ہیں۔ نور ایک ہی سانس میں آنکھیں ٹمٹما کر بولی۔ تو دادی جان کہنے لگی، ہاں بس میں چاہ رہی ہوں کہ اب اس کی شادی کر دوں۔ شادی کے بعد وہ بالکل سدھر جائے گا اور ایسی حرکتیں کرنا بھی بند کر دے گا۔ کیا تم میری بہو بنو گی، جاذب شاہ کی بیوی؟ یہ سن کر تو اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس کا دل ایک الگ ہی ڈگر میں دھڑکنے لگا تھا۔ جاذب شاہ سے اچھا لگتا تھا، بالکل ایک محافظ کی طرح، بلکہ جس طرح اس نے کسی ہیرو کی طرح اینٹری مارتے ہوئے اسے مرنے سے بچایا تھا۔ اس کے بعد تو ویسے وہ اس کی گویا دیوانی سی ہو چکی تھی۔ فوراً سر جھکا کر کہنے لگی، دادی امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جاذب لالا تو مجھ سے نفرت کرتا ہے، غصہ کرتا رہتا ہے، اور میں تو ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، میں بہت چھوٹی عمر کی ہوں ابھی۔ لیکن دادی جان کہنے لگی، دیکھو بیٹا شادی کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ پھر سے تمہارے خلاف کوئی سازش رچ سکتے ہیں۔ وہ چپ ہو چکی تھی۔ جیسے ہی کمرے میں آئی تو جاذب شاہ سے دیکھ کر ایک بار پھر ماتھے پر بل ڈال چکا تھا۔ غصے سے اسے بلا کر کہنے لگا، نور ادھر آؤ۔ نور اس کی آواز سن کر کٹی دور کی طرح جلدی جلدی اسے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ سر سے پیر تک اسے دیکھ کر جاذب شاہ کہنے لگا، جا کر ملازمہ کے ساتھ مارکیٹ سے کپڑے لائی تھی نا؟ اس کی آواز کی دھمک سے وہ لرز چکی تھی۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی، جی لے کر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا جب اپنے کپڑے آ چکے ہیں تو کس حق سے تم نے میرے کپڑے پہنے ہوئے؟ میں اس بلیک شرٹ کو کب سے کمرے میں ڈھونڈ رہا ہوں، تو میں نے شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر گھوم رہی ہوں، اتار کے ابھی واپس کر دو مجھے۔ جاذب شاہ غصے سے سرخ لال ہو رہا تھا، جو ابھی تک نہ جانے کیوں وہی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر گھوم رہی تھی۔ نون نے اس کی ڈانٹ سنی تو فوراً شرٹ کے بٹن سامنے سے کھولنے لگی۔ جاذب شاہ کا منہ تو بالکل کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ غصے سے وہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر گیا۔ اس کا یہی جی چاہا کہ وہ اس لڑکی کا گلا دبا دے، لیکن اپنے بال نوچ کر ہاتھ نیچے کرتا ہوا کہنے لگا، بے وقوف، بے شرم، بے حیا لڑکی، خدا نے کیا عقل نہیں دی تم کو، جو ہوتے ہوئے بھی استعمال نہیں کرنا چاہتی؟ تم میرے سامنے شرٹ کیوں اتار رہی ہو؟ حسین کے آنکھوں میں آنسو لائے روحانسی ہو کر کہنے لگی، آپ نے خود ہی تو بولا کہ اتار کر دو، یہ اچھا ہے۔ آپ کی بات مانو تو بھی غصہ کرتا، نہ مانو تو بھی غصہ کرتا۔ بتائیں مجھے جاؤں تو کہاں جاؤں؟ جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں، جیسے پتہ نہیں میں نے آپ کا کیا بگاڑ دیا۔
آنکھوں میں آنسو لیے وہ روتے ہوئے کمرے کی طرف گئی تھی، جبکہ وہ اسے بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ یہ چھٹانک بھر کی لڑکی جو اس کے سینے تک آتی تھی، ایک پل کو اس کی آنکھوں میں کھو گیا۔ پھر کہنے لگا، ابھی کے ابھی کمرے میں جاؤ اور چینج کر کے میری شرٹ مجھے واپس کرو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی کمرے میں گئی تھی۔ اس کی شرٹ اور ٹراؤزر اسے لا کر واپس کرتے دوبارہ کمرے میں بھاگ گئی تھی، جبکہ جازب شاہ جیسے ہی شرٹ کو پہننے لگا اس کے پورے وجود میں جھرجھری سے دوڑ گئی تھی۔ اسے ایک انجانا سا احساس ہو رہا تھا، ایک عجیب سی سرشاری اپنے وجود میں دوڑتی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ شرٹ میں نور کی خوشبو مہک رہی تھی۔ بار بار اس کا دھیان نور کی طرف جا رہا تھا کہ شرٹ میں کس قدر حسین لگ رہی تھی، اور پھر اس کی وہ دھڑکنیں، اس کی وہ نازکی، سب کچھ سوچ کر اس کا دماغ گویا ہلنے لگا تھا۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بار بار یہ محسوس کرتا کہ وہ لڑکی اس کے پاس موجود ہے، اس کے گود میں بیٹھی ہوئی ہے، یا اس کے سینے میں شرٹ چھپائے ہوئے کبھی اس کی دھاڑی میں ہاتھ پھیر رہی ہے، یا سوچ سوچ کر وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا تھا اور جلدی سے شرٹ اتار کر ایک طرف رکھی تھی۔ کیا لڑکی تھی یہ جو آتے ہی اس پر جادو کر چکی تھی؟ وہ خود کو اس لڑکی کے آگے کمزور محسوس کرنے لگا تھا، جیسے دل بار بار اسے یہ اقرار کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ تم اس سے محبت کرنے لگے ہو جازب شاہ، پھر کیوں اس بات پر حامی نہیں بنتی؟ وہ لڑکی تمہارا عشق بنتی جا رہی ہے، تمہاری رگوں میں دوڑتی جا رہی ہے، اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کر لو۔ وہیں نور سادہ سی کرتی ٹراؤزر پہن کر بیڈ پر آ کر لیٹ چکی تھی۔ کمرے کی کھڑکی یوں ہی کھلی ہوئی تھی، باہر طوفانی بارش ہو چکی تھی، بجلی چمک رہی تھی۔ اسے اس موسم سے ڈر تو بہت لگتا تھا، لیکن وہ کمبل میں اپنا چہرہ چھپاتی سو چکی تھی۔ تبھی سے یوں محسوس ہوا جیسے دروازہ کھول کر کوئی کمرے میں داخل ہوا ہو۔ بارش تیز ہو رہی تھی، جازب شاہ کو بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ 5 سال پہلے جس طرح وہ اس لڑکی کے ساتھ کافی گل مل چکا تھا، جب وہ اس کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، وہ ہر وقت اس کے ساتھ ہی چپکی رہتی تھی۔ وہ وقت یاد کر کے جازب شاہ مسکرا رہا تھا، اس کی سوچوں میں گم تھا۔ جب اسے یہ بھی یاد آیا کہ ایک بار جب وہ یہاں پر آئی ہوئی تھی تو تیز طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی، اور اس کی فرمائش پر وہ اسے باہر آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر گیا ہوا تھا۔ جیسے ہی بارش شروع ہوئی تو اٹھ کر فوراً جازب شاہ کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ اس وقت وہ گاڑی چلا رہا تھا، فوراً اس نے گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ کہنے لگا، نور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کر رہی ہو تم؟ لیکن وہ اس کو سینے پر سر رکھتی، ٹانگیں ادھر ادھر پھیلائے اپنے آپ اس میں چھپا چکی تھی۔ کانپتے ہوئے کہنے لگی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بادل بہت زوروں سے گرج رہے ہیں۔ وہ باہر ڈرپوکتی ہوئی جازب شاہ اس معصوم سے لڑکی کو سینے میں چھپاتے کتنی دیر اسی حالت میں بیٹھا رہا، جب تک بارش رکی نہیں تھی، اور پھر وہ لڑکی اس سے الگ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی بادل بڑے زور سے گرج رہے تھے، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ کہیں یہ لڑکی ڈر نہ رہی ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، دھیرے دھیرے چلتا ہوا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ کمرے میں بھلے ہی اندھیرا تھا، لیکن پھر بھی اسے ایک شخص بیڈ پر بیٹھا ہوا دکھائی دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کی لائٹ جلائی تو سامنے بیڈ پر بغیر دوپٹے کے نور یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ دلاور موجود تھا، جس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ نور نے جیسے ہی دلاور جازب شاہ کو دیکھا تو چلا اٹھی تھی، فوراً خود کو دلاور سے چھڑوا کر بھاگ کر جازب شاہ کی طرف آئی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، یہ شخص یہاں تک آ گیا، یہ میری عزت خراب کر دینا چاہتا تھا، اچھا تک کہ آپ اس کو مار دیتے، اس کو پولیس کے حوالے کر دیتا، یہ پھر سے آ گیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے جازب شاہ کا بازو پکڑ چکی تھی، لیکن دلاور جو پہلے تو تھوڑا بوکھلایا تھا، فوراً کہنے لگا، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ تم نے خود مجھے یہاں پر بلایا تھا مجھ سے ملنے کے لیے، یہ تو اچھی بات نہیں۔ جب محبت کرتی تو سب کے سامنے اقرار کیوں نہیں کرتی؟ جب بھی پکڑی جاتی مجھے گندا کر دیتی ہو۔ مانتا ہوں تم چھوٹی بچی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم مجھے ہی ان سب کی نظروں میں گندا کرو۔ جازب شاہ گھور کر دلاور کی طرف دیکھ رہا تھا، جو کہنے لگا، میں سچ کہہ رہا ہوں یار، ورنہ مجھے تو آپ کے گھر کا ایڈریس تک نہیں معلوم تھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، اور تو مجھے اب خواب تو نہیں آیا تھا، میں کوئی نجومی تو ہوں نہیں، جب مجھے پتہ چل جاتا کہ نور کا کمرہ کون سا ہے۔ اس نے ایک ایک انفارمیشن مجھے خود دی ہے، تبھی تو میں یہاں پر موجود ہوں۔ پتہ نہیں یار یہ کیوں جھوٹ بولتی ہے، تم سب کے سامنے اقرار کیوں نہیں کر دیتی کہ دلاور سے تمہیں محبت ہے؟ جازب شاہ ہماری شادی کروا دے گا۔ جازب شاہ غصے سے مٹھیاں بے چکا تھا، جبکہ وہ روتے ہوئے جازب شاہ کا بازو پکڑ کر معصوم بن چکی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے نا، یہ جو بول رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف جھوٹ مجھ پر الزام لگا رہا ہے، آپ لوگوں کی نظروں میں مجھے گرانا چاہتا ہے۔ یہ پہلے بھی ایسا تھا اور اب بھی، پلیز اس کو نکالیے یہاں سے، میں اس کو نہیں جانتی۔
پھر جاذب شاہ نے اس کی اچھی خاصی پٹائی کی تھی، مکے مارے تھے، دھکے مار کر گھر سے باہر نکالا تھا، ساتھ اس نے پولیس اسٹیشن میں کال کر دی تھی۔ دلاور بار بار سچائی کا یقین دلا رہا تھا، لیکن وہ اسے پولیس کے حوالے کر چکا تھا۔ یہ سارا شور سن کر دادی جان بھی اٹھ چکی تھی اور وہ تو انہیں سب کچھ بتانے لگی۔ دادی جان کو تو اس بات پر یقین آ چکا تھا، لیکن جاذب شاہ کو اس پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح وہ بڑے غصے سے کہنے لگی، بس میں کہہ چکی ہوں آج شام تم دونوں کا نکاح ہوگا تو ہوگا، میں مزید کوئی شور شرابہ ہونے نہیں دینا چاہتی۔ لیکن جاذب فوراً کہنے لگا، اس لڑکی کا کردار دیکھا ہے آپ نے؟ یہ لڑکی جس کا عاشق یہاں ہمارے گھر تک آ گیا، آپ چاہتے کہ میں اس سے شادی کر لوں؟ ہرگز نہیں، مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگ رہی، بھلے عمر میں چھوٹی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی عادتیں بگڑ چکی ہیں، میں ایسی لڑکی کو ہرگز اپنی بیوی نہیں بناؤں گا۔ کمرے کے باہر کھڑی نور چھپ کر ساری باتیں سن رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، روتے ہوئے کہنے لگی، دلاور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں کہ تم نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ دل میں وہ جاذب شاہ کو پسند بھی کرنے لگی تھی، لیکن بس کہنے سے ڈرتی تھی، دوسرا عمر بھی ایسے ہی لاؤ بالی تھی۔ دادی جان کہنے لگی، میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، تم اس لڑکی کے کردار پر کوئی بات نہیں کر سکتے۔ تمہارا دھیان سوائے بزنس کے اور کسی چیز میں رہا ہے کہاں ہے جو تم اس کے کردار پر بات کر رہے ہو؟ لوگوں کو پرکھنا تمہیں صرف بزنس ڈیلنگ کے دوران آتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں نور کو لے کر اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی، تم میرا چہرہ تکنے کو بھی ترستے رہو گے۔ اپنی دادی کی یہ دھمکی سن کر وہ خاموش ہو چکا تھا۔ اسے نور پر غصہ آ رہا تھا جو اس کی زندگی میں آ کر اس کی دادی کو بھی اس کے خلاف کر چکی تھی۔ شادی تو اس کی ہونی ہی تھی، چاہے زبردستی ہی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر آپ مجھے کسی بات سے نہیں روکیں گی، نہ ہی مجھے منع کریں گی کہ میری بیوی ہوگی اور میں اس کے ساتھ جیسے بھی رویہ رکھوں، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اپنے پوتے کو غصے سے وہ بھی اچھے سے واقف تھی، ایک گہری سانس خارج کر کے مان چکی تھی۔ جمعے کو نور اگلے روز دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی، بیوٹیشین اسے گھر میں تیار کرنے کے لیے آئی تھی۔ ایک نظر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، میک اپ کے بعد تو وہ واقعی میں 17 سال کی نہیں بلکہ 21-20 سال کی لگنے لگی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے صبح سے پیٹ میں درد بھی اب تو محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے دادی امی سے کہا کہ دادی امی مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ وہ کہنے لگی، بیٹا بس نکاح ہو جانے تو پھر آرام کر لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی چپ ہو چکی تھی۔ وہ سادہ قمیص شلوار میں موجود تھی، قریبی مہمانوں کو بلایا گیا تھا۔ ایجاب و قبول کا وقت آیا تو اس نے ہچکچاتے ہوئے اپنا آپ جاذب شاہ کے سپرد کر دیا تھا، اور وہ بھی کافی سختی کے تیوروں کے ساتھ بیٹھا ہوا اسے قبول کر چکا تھا۔ دادی جان کے چہرے پر تو خوشی کے تاثرات آئے تھے، فوراً اپنے پوتے کا ماتھا چھومنے لگی اور نور کو بھی سینے سے لگا لیا تھا۔ خاندان بھر کی عورتیں مگوئیاں کر رہی تھی کہ ارے بھائی، ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کچرا لگا تھا۔ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود تھا خاندان میں، لیکن دیکھو تو ہی چھٹانگ بھر کی لڑکی کو اس نے اپنے ہٹے کٹے جاذب شاہ کے لیے پسند کیا۔ یہ تو پہلی رات میں جاذب شاہ کو اس کو ہسپتال پہنچا دے گا۔ کچھ نہ کچھ کھچڑی تو ضرور پکی ہوگی جو ایسا ہوا ہے۔ جاذب شاہ ان ساری باتوں کو نظر انداز کرتا باہر شہر میں چلا آیا تھا۔ دھیرے دھیرے مہمان بھی چلے گئے تھے اور وہ دلہن بنی جاذب شاہ کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اسے شدید خوف آ رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے اسے پیٹ میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ چکی تھی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا اور ساتھ ہی اسے کچھ نمی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ گھبرا چکی تھی، جب اس نے اپنے ہاتھ سے محسوس کرنا چاہا تو اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ دادی جان اس کے پاس ہی بیٹھی تھی، کہنے لگی، بیٹا تمہاری بیوی تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہے، جاؤ اس کے پاس جا کر اس رشتے کا آغاز کرو۔ لیکن جاذب شاہ اپنی دادی کو گھور کر دیکھ کے کہنے لگا، وہ چھوٹی ہے مجھ سے، عمر میں بہت فرق ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس وقت اس کے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں اسے اپنے سامنے بہت کم عمر سمجھ رہا ہوں، اور مجھے یہ بات قبول ہی نہیں ہو رہی کہ میں اس لڑکی کو بیوی کے روپ میں قبول کروں۔ آپ نے نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ میرے ساتھ بھی ظلم کر دیا۔ مجھے ایک میچیور لڑکی چاہیے تھی دادی جان، ابھی تو اس بچے کو جوان ہونے میں بھی یقیناً 3-4 سال اور لگ جائیں گے، اور میں یہاں پر بیٹھ کر تب تک منہ دیکھتا رہوں گا۔ وہ دبے دبے لفظوں میں جو بولا تھا وہ سن کر دادی جان گہری سانس خارج کر کے رہ گئے، جیسے انہیں ان باتوں سے فرق ہی نہیں پڑا تھا۔ کہنے لگی، پہلے زمانے میں تو شادیاں اس سے بھی کم عمر میں ہو جاتی تھی، اس عمر تک آتے تھے تو 2 بچے عورتیں پیدا کر لیتی تھی۔ جاؤ اب شاباش کمرے میں۔ بس زبردستی اسے کمرے میں بھیج چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا
اسے لگا تو شاید وہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ہوگی، لیکن بیڈ خالی تھا۔ کمرے میں سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب اس نے کمرے کی لائٹ آن کی، نظر اس وقت اسے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ جیسے ہی بے ساختہ اس کی نظر کمرے کے کونے کی طرف گئی، جہاں پر ایک کونے میں ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ وہ فرش پر بیٹھی گھٹنوں میں سر رکھے دھوئی جا رہی تھی۔ جاذب شاہ کو اس کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا۔ غصے سے آگے بڑھ کر کہنے لگا، کسے بلا رہی ہو تم؟ کس کے لیے رونا دھونا مچا رکھا ہے؟ کیا اپنا وہ عاشق یاد آ رہا ہے جو تمہیں ملنے کے لیے یہاں تک چلا آیا تھا؟ جاذب شاہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر ایسا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ رو رو کر وہ اپنا میک اپ تک پہلے ہی خراب کر چکی تھی۔ ایک بار پھر روتے ہوئے روٹھے انداز میں کہنے لگی، میں آپ کو کروڑ بار بتا چکی، ایک بار پھر بتا رہی ہوں، نہیں ہے وہ میرا عاشق۔ پتہ نہیں آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اس شخص پر یقین ہے لیکن مجھ پر نہیں۔ آپ کو تو انسانوں کی پرکھ ہی نہیں ہے۔ مجھے اس طرح سے اسے ٹکا سے جواب دیکھتی جاذب شاہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ بات تو ٹھیک تھی، دلاور سے شروع سے اچھے کردار کا نہیں لگا تھا۔ جس طرح وہ بیٹھ کر رو رہی تھی، کہنے لگا، اٹھو وہاں سے، وہ فرش پر کس لیے ڈیرا ڈال کر بیٹھی ہوئی ہو؟ منہ تو دیکھو اپنا، بالکل کسی جوکر کی طرح لگ رہی ہو۔ اس کو سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کہنے لگی، نہیں مجھے نہیں یہاں سے اٹھنا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے مجھے تو لگتا ہے شاید مجھے کینسر ہو گیا، تبھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ وہ درد سے سسکیاں بھر بھر کر کسی معصوم بچے کی طرح رو رہی تھی۔ جاذب شاہ کو بھی اب اس کی فکر ہونے لگی تھی۔ گھٹنوں کے بل اس کے پاس وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کینسر ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتا، الٹا جیسی تمہاری حرکت ہے نا، تم تو مجھے مریض بنا دو گی۔ ایک روز اپنے بال نوچ نوچ کر میں خود کو گنجا کر دوں گا، وہ اپنے لب کاٹ کر بولا تھا۔ جب وہ ایک بار پھر اسی شکایت بھری نظر سے دیکھ کر کہنے لگی، فکر نہ کریں، بہت جلد مرنے والی ہوں، میں نہیں بچوں گی میں۔ ایسے جس طرح بیڈ پر اور اپنی تھائی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، بے اختیار جاذب شاہ کی نظر فرش کی طرف گئی تھی، جہاں سے تھوڑی سی سرخ کر وہ دوسری طرف سہم کر گئی تھی۔ فرش کو دیکھ کر جاذب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ فرش سرخ ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، یہ فرش پر سرخ نشان کیسے ہیں؟ ایک بار پھر کانپتے رو کر کہنے لگی، تبھی تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے بیماری لگ چکی ہے، میں نہیں بچوں گی، میرے وجود سے سرخ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جاذب شاہ کچھ پل تو اسے دیکھتا رہا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ شاید اس کا مخصوص ایام شروع ہو چکے ہیں۔ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، کیا تمہارے خاص حصے سے ایسا ہو رہا ہے؟ وہ اسبات میں سر ہلا کر بولی، ایک بار پھر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پہلے خود اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگا، بے وقوف لڑکی، تمہارے مخصوص ایام شروع ہو گئے؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو تم، عقل نہیں ہے تمہیں اس بارے میں کچھ پتا بھی نہیں ہے کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ اسے تو لگا تھا کہ شاید وہ پہلے سے بھی ان ایام سے گزرتے رہی ہوگی، لیکن اس کے یوں ڈانٹنے پر وہ سہم کر کہنے لگی، نہیں مجھے پہلے نہیں پتا، آپ کیا بول رہی ہیں؟ تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے؟ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ کون سی نئی مصیبت ہے؟ وہ تو اچھا خاصا شرما چکا تھا، پھر اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں بھی ٹھیک سے نہیں بتا سکتا تھا، اس لیے گہری سانس خارج کر کے بولا، دیکھو لڑکی، جاؤ اور جا کر دادی جان سے بات کرو، وہ تمہیں اس مسئلے کا حل بتائیں گی، میں اس معاملے میں تمہاری مزید کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ چپ ہو چکی تھی، پھر یوں ہی لہنگا گھسیٹتے ہوئے دادی جان کے کمرے میں گئی۔ دادی جان اسے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر دہل گئی تھی، لیکن جب اس نے اپنی عادت کے بارے میں بتایا تو دادی جان کے ماتھے پر بھی بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی، ویسے تو 15-14 سال کی عمر میں لڑکیوں کو ڈیٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن تمہیں اتنی لیٹ کیوں آ رہی ہیں؟ نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، مجھے اس بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب بھی ہوتا ہے، مجھے تو ویسے سرخ نشان دیکھ کر بہت ڈر لگتا ہے۔ دادی جان نے بڑے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھا کر سب کچھ سمجھایا تھا، اور پھر واقعی وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ کمرے میں آ چکی تھی۔ جاذب شاہ نیم دراز بیڈ پر ہی بیٹھا تھا، شرم کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جاذب شاہ سمجھ چکا تھا کہ وہ شرما رہی ہے، کہنے لگا، کمرے کی لائٹ آف کر دو اور ادھر آ کر سو جاؤ۔ وہ بھی چپ چاپ لیٹ چکی تھی۔ اگلی صبح ان کا ولیمہ تھا۔ وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی، لیکن یہ فنکشن بھی اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ اگلے چند روز یوں ہی وہ کچھ خاموش خاموش سی رہی تھی، بات کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہی درد کی وجہ سے وہ کوئی بھولی بھالی صورت بنا کر شرارت کر پائی تھی۔ جیسے اس کے ایام ختم ہوئے وہ غسل کر کے آئی تھی تو پہلے سے بھی زیادہ نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ جاذب شاہ شام کو جب گھر لوٹا تو اس کے مہکے مہکے وجود کو دیکھ کر وہ گویا اس کا دیوانہ سا ہوا تھا۔
بار بار دل میں چل رہا تھا کہ وہ ایک بار اس کے قریب جائے، لیکن پھر کچھ سوچ سمجھ کر خود کو روک دیتا کہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ ایک بار پھر دلاور کی باتیں اس کے دماغ میں گھومنے لگتی تھی، جیسے نور کے کردار پر شک کرنے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن دوسری طرف نور کا پاکیزہ اور معصوم روپ اس کے دل میں دستک دے رہا تھا۔ اسی کشمکش میں رات کافی ڈر چکی تھی، جہاں جب شاہ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نور بیٹھ کے کونے میں سمٹ کر سوئی ہوئی تھی، چہرے پر معصومیت اور بے فکری بکھری ہوئی تھی۔ جازب دھیرے سے اس کے قریب آیا اور بیٹھ کے دوسری طرف لیٹ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ تمام فاصلے مٹا کر اس نازک وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے، لیکن اس کا انا پرست ذہن اسے روک رہا تھا۔ اگلی صبح جب جازب شاہ کی آنکھ کھلی تو نور کمرے میں موجود نہیں تھے۔ وہ تیار ہو کر نیچے صحن میں آیا جہاں دادی جان بیٹھے چائے پی رہی تھی۔ جازب کو دیکھ کر دادی جان نے مسکرا کر کہا، آجاؤ جازب، نور نے تمہارے لیے خاص ناشتہ بنایا، دیکھو کتنی سلیقہ مند ہوتی جا رہی میری بچی۔ جازب نے ایک نظر باورچی خانے کی طرف دیکھا جہاں نور اپنے گیلے بالوں کو چلا کر ساڑی کے پلو سے سکھاتے ہوئی پلیٹیں سجا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جازب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے اپنے چہرے پر وہی سختی برقرار رکھے خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران حویلی کے باہر شدید شور شرابہ شروع ہو گیا۔ گارڈز کی آوازیں آئیں اور ساتھ ہی پولیس کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ جازب شاہ ابھرا اور تیزی سے باہر نکلا۔ دادی جان اور نور بھی گھبرا گئی اس کے پیچھے آئیں۔ باہر دیکھا تو پولیس افسر دلاور کو ہتھ کڑیاں لگائے کھڑا تھا۔ دلاور کا چہرہ زخمی تھا اور وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ پولیس انسپکٹر نے آگے بڑھ کر جازب شاہ کو سلام کیا اور کہا، سردار جازب شاہ صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں اور ایک سچائی سے پردہ اٹھانے آئے ہیں۔ دلاور کے موبائل کی کال ریکارڈنگز اور واٹس ایپ چیٹ سے ثابت ہو چکا ہے اس نے نور ہی کو بدنام کرنے کے لیے پورا ڈرامہ رچایا تھا۔ اس کا مقصد صرف نور بی بی کو بلیک میل کر کے ان سے زبردستی شادی کرنا تھا۔ انہوں نے کبھی دلاور کو کوئی معلومات نہیں دی تھی، بلکہ دلاور نے حویلی کے ایک ملازم کو رشوت دے کر کمرے کا راستہ معلوم کیا تھا۔ یہ سنتے ہی جازب شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے پلٹ کر نور کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، ایک ایسی نظر جس میں شکایت بھی تھی اور بے گناہی کا غرور بھی تھا۔ جازب شاہ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا ہو۔ اس نے جس معصوم پر شک کیا، جس کے کردار پر کیچڑ اچھالا، وہ تو شیشے کی طرح پاک تھی۔ پولیس دلاور کو لے کر جا چکی تھی۔ جازب شاہ کے قدم منمنا تو وہ نور کی طرف پڑے، لیکن نور نے اپنا رخ موڑ لیا، روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ جازب شاہ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، اس کی آنا، اس کا غصہ اور اس کا بے بنیاد شک چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ دادی جان کے سامنے نظریں نہ ملا سکا۔ دادی جان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، میں نے کہا تھا نا جازب، پرکھنا صرف بزنس میں آتا ہے، انسانوں میں نہیں۔ جاؤ اور جا کر اپنی بیوی کو منا، اس کے دل سے وہ داغ دور ڈالو جو تم نے اپنے شخص سے لگایا تھا۔ جازب شاہ نے بوچھل قدموں سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ نور بیڈ پر منہ ڈھانپے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جازب آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب بیٹھ گیا اور اس کے گرد اپنے مضبوط باہیں لپیٹ لیں۔ نور نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی، چھوڑے مجھے، میں بے حیا ہوں نا، میں تو سب کے ساتھ فری ہوتی ہوں نا، چلے جائیں یہاں سے۔ جازب نے اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے باہوں میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے بھاری آواز میں بولا، مجھے معاف کر دو نور، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں اندھا ہو گیا تھا اپنے غصے اور انا میں تمہیں نہیں سمجھ سکا، تم میری عزت اور میری جان ہو۔ نور نے جب جازب شاہ جیسے غرور والے سردار کی آواز میں پچھتاوا اور لرزش سنی تو اس کی تمام مزاحمت ختم ہو گئی، اس کے سینے پر سر رکھ کر کھل کر رو پڑی۔ جازب شاہ نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما، اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیے اور اس کے ماتھے پر ایک طویل محبت بھرا لمس چھوڑا۔ آج دونوں کے درمیان موجود ہر شک، ہر خوف اور عمل کا فاصلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور ایک نئی خوبصورت محبت کا آغاز ہو رہا تھا۔